واش روم سے متعلق چند اہم ہدایات۔ چند کام کر لیجئے، آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیاطین کمزور پڑ جائیں گے۔ بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں اور بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیے۔ رات کو سونے سے پہلے باتھ روم کو صاف کرنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجیے۔ ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں کبھی عطر نہ رکھیے اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجیے۔ بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کریں۔ ایسا کرنا شیاطین کو کھلی دعوت دیتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو جکڑ لے۔ رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے، زندگی میں مشکلات بڑھتی ہیں اور مرگی تک ہو سکتی ہے۔ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیے۔ آپ کو بذات خود اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ گھر میں جگہ جگہ شیشے آویزاں نہ کیجیے۔ گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیے جہاں سے ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ جاگنے پر لمبی لمبی سانس لیجیے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے۔ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجیے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کبھی نہ چھوڑیے۔ یہ سورہ عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہونا باقی رہتا ہے، اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔